हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसत उल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जब से इंतखाबात के नताइज आए हैं, आपको पता है एक शोर बरपा है। अपोजिशन जमातों का कहना है कि बिल्कुल धांधली हुई है, और जीतने वाली जमात तहरीक इंसाफ का कहना है कि इससे शफाफ इंतखाबात हुए ही नहीं। तो उनका चल रहा है। कल अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के सामने जो है एहतजाज भी किया। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बातें हुई जो ज़रा आपको बताएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरे हुए, लेकिन जो तय पाया वो यही है तमाम। आज तो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने भी कह दिया है और अपोजिशन जमातें भी कह रही हैं कि हम पार्लिमान के अंदर एक कमेटी बनाएंगे जो तहकीकात करेगी। ये अच्छी बात है कि वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स आई थी, आपको पता है फैफन ने जो हमारा देसी ऑब्जर्वर है उसने भी की थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, फिर ईयू यूरोपियन यूनियन का, और दोनों में मुश्तरका एक बात ज़रूर थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। तो ये कुछ पहलू इधर उधर से होकर के फिर ज़ाहिर है इस पूरे इंतखाब का एक मुकम्मल तज्ज़िया भी होता है, जिसे हम स्कोर कार्ड कह लें या रिपोर्ट कार्ड कह लें। उसका ज़िम्मा उठाया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पिलडैट ने, जिसके नाम से आप अक्सर सर्वेस भी सुनते रहे हैं। तो उनकी आज रिपोर्ट आई है इंतखाबी दिन जो पोलिंग हुई और उसके बाद काउंटिंग में, और उससे पहले जो प्री पोल पीरियड था, दोनों की। तो उन्होंने जनाब कहा है कि इंतखाबी अमल जो हुआ यानी पोलिंग की हद तक ये इलेक्शंस जो हैं 2013 की निस्बत 20% ज़्यादा बेहतर थे, विच इज़ फाइन। पोलिंग के इंतज़ामात वही पोलिंग के पूरा पोलिंग का अमल जो था ना 9 से लेकर 6 बजे तक, और वो तो वही वो बेहतर थे 20%। मगर उसके बाद उनका कहना है जो इंतखाब जो वोटों की को मुरतब करने और तरसील का अमल, जिसमें ज़ाहिर है हमें भी पता है कि मसला हुआ, तो उन्होंने कहा वो खासा उसका स्कोर सबसे कम रहा। उन्होंने 40% दिया है, जो कि कम है 2013 से भी 14%। अच्छा, सिर्फ 2013 से नहीं, जहाँ तक अगर मैं सही इस रिपोर्ट को पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फाफन का कहना है कि 2013, 2008 और 2002 की इलेक्शन से भी इसको कम इस रिपोर्ट में बहरहाल 2002 को तो खासे कम नंबर दिए गए थे, क्योंकि वो वैसे भी जनरल मुशर्रफ के अंडर हुआ था। वही इसलिए मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तो वो जो है तो इस सारी स्कोर कार्ड को मुरतब किया है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इन पहलुओं को ख़ास तौर पर जो नताइज मुरतब करने और उनकी तरसील को, उस पर एक तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, और जिस पे हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ जो है आज़ाद कमीशन मजमूई तौर पे पिछले इलेक्शन से 5 पॉइंट कम मिले हैं अगर तमाम एस्पेक्ट 2018 के इलेक्शन के देखे जाएं। अच्छा, वो तो ओवरऑल है, लेकिन इन्होंने जो प्री पोल की पीरियड लिया है अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक, उसमें इन्होंने जो दूसरे इदारे हैं जैसे अदलिया है और आपकी खुफिया एजेंसीज़ हैं और दूसरे जो प्रेशर्स थे उसके निगरां हुकूमतें, उनको खासे कम नंबर दिए हैं। अच्छा, इन्होंने 20 गैर जानिबदारी के हिसाब से कि वहाँ शायद उस तरह से जो है उस मैयार की गैर जानिबदारी नहीं देखी पिलडैट। बिल्कुल। तो हमारे साथ पिलडैट की जॉइंट डायरेक्टर आसिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी आसिया, मुझे बताइए ये स्कोर कार्ड क्या किस तरफ इशारा करता है? देखिए, आई थिंक जो चीज़ हमने उसको जब रिलीज किया तो पॉइंट आउट की कि हमें बजाय इसके कि हम ये देखें कि क्या चीज़ें नेगेटिव रहीं, ये भी हमें देखना चाहिए कि क्या चीज़ें पॉजिटिव रहीं। इसीलिए हमने जब उसको बताया तो हमने ये कहा कि कंसिस्टेंट एक इम्प्रूवमेंट है पोलिंग डे मैनेजमेंट में जो हम देख रहे हैं। हमने चूंकि ये एनालिसिस 2002 से किया है, 2002, 2008, 2013 तमाम के इलेक्शन के बाद इसी तरह की इसी क्वेश्चन पे स्कोरिंग हुई थी। तो वो कंसिस्टेंटली पोलिंग डे मैनेजमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है उसमें एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है। 2008 में 2002 से इम्प्रूवमेंट हुई थी, फिर 2013 में मजीद इम्प्रूव हो गया, और फिर अब उसका हाईएस्ट स्कोर है, जो कि आप भी अभी अपने गुफ्तगू में बात कर रहे थे कि जो पोलिंग डे का इंतजाम था कि पोलिंग स्टेशन कहाँ हैं, उसकी एक्सेस है, लोगों की जो ट्रेनिंग है पोलिंग स्टाफ की,
ان تمام چیزوں کے اندر الیکشن کمیشن نے ایک بہت حد تک اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، اور اس کے اندر کوئی خاص شکایات بھی موصول نہیں ہوئی، سیکیورٹی بھی اور ادر ایریاز ایز ویل. لیکن جو ہمیں اس کے بعد جو ریزلٹ کا جو کاؤنٹنگ کا پروسیس تھا یا اس کی ٹرانسمیشن کا پروسیس تھا، وہ جو بریک ڈاؤن دیکھے وہ ایک دم بہت نیچے گیا ہے ان الیکشن سے کمپیئر کر کے. ہم نے امیڈیٹ تو جو ریلیز کیا ہے وہ 2013 سے کیا ہے، لیکن ہماری جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر آپ کو ریفرنس مل جاتا ہے کہ ہم نے اس کو جو اس کے پہلے والے 2 الیکشن ہوئے تھے اس سے بھی کمپیئر کیا. وہ ایک ویکسٹ لنک ہے اس پورے پروسیس کا، جس کی یہ ہے کہ کچھ وہ اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر الیکشن کمیشن اس حد تک اپنی کارکردگی کو امپروو کر چکا ہے تو پھر اچانک ووٹ کاؤنٹ اور کمپائلیشن اور ٹرانسمیشن میں اس طرح کی خرابیاں کیسے پیدا ہوگی. کیا وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ایک فنی خرابی یا ٹیکنیکل جو فالٹ ہے یا گلچ ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یا از دیر اے لارجر کویسچن جو ہمیں دیکھنا چاہیے، which is why PILDAT نے یہ کہا ہے کہ آپ we are not saying کہ وہ جوڈیشل کمیشن ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ پارلیمانی کمیشن ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیشن ہو جس کے اوپر حکومت، آنے والی حکومت اور اپوزیشن کا ایک کنسنسس ہو کہ وہ کمیشن کیا ہونا چاہیے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور جس کی رسپانسبلٹی ہے جو بھی اس کی تمام چیزیں وہ منظر عام پہ آنی چاہیے، اینڈ دیٹ کمیشن شوڈ ہیو فکسڈ رسپانسبلٹی. آپ کو معلوم جی سوری بولیں. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں بھی ہم نے چونکہ بہت دھاندلی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، PILDAT کا پرسپیکٹو تو یہ نہیں تھا، اور وہ بعد میں جوڈیشل کمیشن جو بنا اس نے بھی ویلیڈیٹ کیا کہ کوئی سسٹمیٹک دھاندلی نہیں تھی، لیکن ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنا جس نے پروب کیا، پھر اس نے بہت ساری ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی جو پولنگ ڈے مینجمنٹ کے حوالے سے تھی، اور جس پہ پھر الیکشن کمیشن نے 3 سال بہت زیادہ کام کیا. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے امپروو کیا، بٹ یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ بہت خراب ہے. اور دوسرا آپ ابھی فرما رہے تھے کہ پری الیکشن جو ایٹماسفیئر تھا، آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے ایک پورے سال کا اسیسمنٹ دیا تھا مئی میں بالکل جو کہ پچھلے سال 2017 سے شروع ہو کے 2018 تک ہم نے 1 سال کا پری پول فیئرنس کی اسیسمنٹ کی تھی. اس کا بھی لگ بھگ یہی کوئی 51% ریزلٹ تھا which was quite bad اس طرح کی پچھلی اسیسمنٹ سے. تو اگر آپ اب دیکھیں تو جو ہم نے اس وقت ہم نے اس لیے اپریل سے لے کر اب تک کا پیریڈ کیا ہے کیونکہ یہ وہ پیریڈ تھا جو ہم نے کور نہیں کیا تھا پہلے. تو اس میں جب ہم نے وہ اسیسمنٹ کیا تھا تو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی نہیں، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو رول ہے، اور پھر پہلے میں بھی جو ویک لنک تھے جو ہم نے پہلے پری پول فیئرنس کی اسیسمنٹ کی تھی اس میں بھی جو ویک لنک تھے وہ جوڈیشری، رول آف انٹیلیجنس اینڈ آرمڈ فورسز اور نیب، پارٹیزان اکاؤنٹیبلٹی، یہ کنسرنس تھے. اب ان میں ایڈیشن ہو گیا آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ. لیکن جو چیزیں امپروو ہوئی اس کے اندر وہ نیچرلی یہ تھا کہ جو لیگل پروسیس ہے الیکشن کرنے کا وہ الیکشن ایکٹ کے ذریعے امپروو ہو گیا، الیکشن ایکٹ 2017 کے ذریعے. پھر جو ایک پروسیس ہے کہ آپ کی ڈی لمیٹیشن وہ کیسی ہو گئی، جو ٹریننگ کے ایسپیکٹ سے وہ کیسے ہو گئے، تو یہ چیزیں امپروو ہوئی. لیکن وہ جو سٹکنگ پوائنٹس تھے وہ ویسے کے ویسے آگے. اچھا اب صحیح، یہ جو سٹکنگ پوائنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، اب یقیناً دیکھیں پولنگ ڈے کی مینجمنٹ بہت ایک اہم ایسپیکٹ ہے پوری الیکشن ایکسرسائز کا، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے گنتی اور نتائج کی گنتی اور نتائج کی ٹرانسمیشن. تو آپ نے کہا لارجر ایشوز تو چلیں وہ اتنے لارج ہوتے ہیں کہ کہیں آپ کے حلق میں بھی پھنس جاتے ہیں. تو ٹیکنیکل جو بات آپ نے کی RTS کے حوالے سے، PILDAT کی کوئی انٹرسٹ ہے یا کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس ایشو کو ایکسپلور کر سکے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا وہاں پہ؟ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آرگنائزیشن کے، انہوں نے ایک بالکل الیکشن سے چند روز پہلے ہی روٹ فار ڈان ایکچولی، اور انہوں نے کہا کہ کینین الیکشن کے اندر بھی جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا اسی طرح کا ایک سسٹم تھا جس پہ بہت زیادہ ایشوز ہوئے. اور ہم یہ بارہا الیکشن کمیشن کو یہ بتاتے تھے. اب ان آل فیئرنیس
یہ جو ہے کہ جی پروگریسو ریزلٹ فوراً پہنچے پولنگ اسٹیشن کے لیول پہ کمپائلیشن سے پہلے، یہ لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ ٹل دیٹ کی بھی رہی ہے. اچھا. اور وہ ان اے وے یہ جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا کہ آپ بجائے اس کے کہ آر او کے لیول پہ کمپائل ہوں اور پھر آئیں، جس میں کہ پہلے کنسرنز ہوتے تھے کہ کہیں وہاں پہ کمپائلیشن میں ایشو ہو گیا، تو وہ یہ بالکل پروگریسو پولنگ اسٹیشن کے لیول کے اوپر آئیں. لیکن یہ کہ جو انہوں نے ٹرانسمیشن کا سسٹم کریٹ کیا تو ہم نے اس کو باقاعدہ یہ وارن کیا اور یہ کہا، یہ کنسرن کا اظہار کیا کہ کیونکہ یہ آلریڈی فیل ہو چکا ہے ایک جگہ پہ، تو اگر آپ اس کی باقاعدہ پہلے سے ٹیسٹ نہیں کرتے اس لیول کے اوپر جس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو وی مے اینڈ اپ انٹو دی سیم پرابلم. تو ہم نے الیکشن سے پہلے ان کنسرنس کو ضرور ہائی لائٹ کیا تھا کہ دیٹ لیول آف اور دیکھیے لا جو ہے الیکشن ایکٹ وہ خالی یہ نہیں کہتا کہ آپ ریزلٹ ٹرانسمیشن کے ذریعے ہی وہ جو سسٹم کریٹ کیا ہے اسی کے ذریعے کریں گے. لا بہت کلیئر ہے، آپ نے فارم 45 بنانا ہے، آپ نے ریزلٹ کاؤنٹ پولنگ ایجنٹس کو دینا ہے، آپ نے وہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر چسپاں کرنا ہے. تو اگر آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے that you are bypassing other processes جو لا میں پہلے سے ہیں. وہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 میں نہیں ہے، وہ پہلے سے چلتی آ رہی ہیں الیکشن ایکٹ میں کہ وہ ایک ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہے، وہ ہونا ہے. تو جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی جس کے لیے اس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ایک ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے فیل ہو گیا، رک گیا، کوئی اس میں رکاوٹیں آ گئیں، تو کیا چیز ماننے آئی کہ فارم 45 بھی نہیں تھا، کیا چیز فارم 45 ہی کی تو تصویر لے کے بھیجنی تھی. بالکل. سو وہ کیسے غائب ہو گیا اچانک، اور وہ پولنگ اسٹیشن پہ ریزلٹ چسپاں کیسے نہیں ہوئے، اور اگر کمپائلیشن رک گئی اس ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے ذریعے تو وہ ریزلٹ کمپائلیشن آر او کے لیول کے اوپر فزیکل فارم 45 کے ذریعے کیوں نہیں ہوئی اور کیسے نہیں پہنچی. تو یہ وہ سوال ہیں جن کا الیکشن کمیشن نے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بھی اس کا ادراک کیا ہے، انہوں نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پرہیپس اتنا لاؤڈلی نہیں کہا جتنا کہنا چاہیے. انہوں نے آرڈر کر دیا، نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا. میں آ رہا تھا سٹکنگ پوائنٹس کی جانب سے، اگر تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کر لیں. آپ نے کہا کہ آزاد عدلیہ کے غیر جانبدار پیمانوں کے حوالے سے جو سکور ہے خاصا کم رہا، تو اس میں کیا اسپیسیفکلی آپ کے خیال میں ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا یا اوور آل ہی جو ہمارا جوڈیشری کا پیمانہ ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہے؟ دیکھیے مبشر صاحب، جب ہم نے ایک سال کا پری پول فیئرنس کا اسیسمنٹ کیا تھا تو اس سے پہلے کہ ہم سکورنگ دیتے تو ہم نے پورا ایک تمام جو میڈیا میں آ رہا تھا اس کو کمپائل کیا، اور اگر آپ وہ پری پول فیئرنس کی رپورٹ دیکھیں تو بڑے ہم نے ولیمنس ٹیبلز اس میں بنائے ہیں کہ جوڈیشری نے کیا کیا، نیب نے کیا کیا، آرم فورسز کا کیا کردار رہا. تو یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ایک بہشتی دروازہ ہے وہ آلموسٹ تمام جماعتوں کے لیے اتنا ہی برا ہے. لیکن یہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. صحیح بات. یہ فیلنگ سیاسی جماعتوں نے بارہا کئی اینڈ میں تو یہ ہو گیا کہ آل بٹ ون کا ہو گیا کہ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بس ایک کے لیے ہے. اچھا آسیہ، یہاں پہ سوری میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. سوال رہ گیا ہے تو اگر آپ انتظار کر سکیں ایک چھوٹی سی بریک لیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پلڈیٹ کی رپورٹ کی جس نے انتخابی عمل کا جائزہ لیا ہے اور اس کے سکورز ہم بتا چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جوائنٹ ڈائریکٹر پلڈیٹ آسیہ ریاض جن سے ہم بات کریں. آسیہ، ابھی آزاد عدلیہ کی ہم نے بات کی، اس میں آپ نے دیکھا خفیہ ایجنسیز کی غیر جانبداری کا پیمانہ بھی خاصا کم تھا. ایک تو خفیہ ایجنسیز کی مداخلت بہرحال ہمارے ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ماضی میں بھی رہی اور اس کے پھر ثبوت بھی سامنے آئے، مگر اس پورے عمل میں یا پری الیکشن ٹینیو میں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ اس طرح نہیں ملی، تو ان کا رول کس حد تک واضح تھا یا غیر واضح تھا؟ دیکھیے کچھ تو نیچرلی ایلیگیشنز رہی ہیں جو کہ آئی ہیں، کچھ لوگ نیچرلی آن ریکارڈ بھی گئے جنہوں نے یہ کہا
کہ وہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی ایک پارٹی کی ٹکٹ سے کو ریٹرن کر دیں, آزاد حیثیت میں لڑیں. پھر یہ ہے کہ یہ تمام ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ پارٹیز کو چھوڑ کے اس سے پہلے کہ پہلی اسمبلی کی مدت ختم ہوتی ایک بلاکس بنے جو کسی ایک سرٹن کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے بنے. تو ان تمام کے اندر جو چیز سامنے آتی رہی وہ یہی تھی کہ یہ ایک مینیپولیشن کے تحت ہو رہا ہے, یا کسی جسے آپ کہیے کہ انڈیو وہ پریشر ہے جس کے ذریعے یہ ہو رہا ہے. تو میرے سامنے اس وقت ہمارا جو 2002 سے 2018 تک کا ہم نے اسی سوال کا جواب ہے. تو انٹرسٹنگلی 2002 اور 2008 میں دونوں میں اس کا سکور جو تھا وہ 1 تھا. جو 2013 میں وہ امپروو ہوا 3 تک چلا گیا. آپ کو پتا ہے ہمارا جو اسکیل جس پہ ہم نے سکور کیا وہ 1 to 5 ہے, 1 ورسٹ ہے, 5 بیسٹ ہے. اور پھر وہ اگین 2018 میں ڈراپ ہو گیا پری الیکشن میں, دوبارہ اسی لیول پہ آ گیا. انفیکٹ ہم لوگ جو الیکٹرل انالیسس کرتے ہیں وہ بہت حد تک مماثلت ان کو نظر آتی ہے 2002 اور 2018 کے الیکشن. تو یہ اس حد تک آپ کو ایک سملیرٹی نظر آتی ہے اس لیول کی جو ہے وہ انڈیو انڈیوسمنٹ یا انڈیو پریشر کا استعمال ہوا ہے, جس کی ایک یہ پوری اسیسمنٹ اس کے اوپر بیس کرتی ہے. تو ان مینی ویز یہ دونوں الیکشن. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آسیہ, آپ نے جو پوسٹ پول جو پرفارمنس ہے اس پہ جو سکور دیے ہیں اس میں ایک فیکٹر آپ کی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں ان پہ دباؤ ڈالا گیا یا انہیں انسینٹیوز وغیرہ دیے گئے. تو اس کے کیا آپ کے پاس کس بنیاد پہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ جی کچھ ہماری اپنی ریسرچ ہے, کچھ میڈیا کے اندر چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, کچھ سیاسی جماعتوں سے گفتگو کے ذریعے ہوئی ہیں کہ وہ انڈیو پریشر یا انڈیوسمنٹ دیے جا رہے ہیں فارمیشن آف گورنمنٹ میں. اس کی بیسس پہ یہ انفیکٹ یہ ایک نیا وہ ہے کویسچن جو ہمارے پہلی اسیسمنٹ میں شامل نہیں تھا اور اس کے اندر پوسٹ الیکشن کے اندر شامل ہوا ہے جس کو ہم نے اس وقت کیا ہے. سو اس کے اندر بھی سکور اگین لوئسٹ کے اوپر ہے ایٹ 1. آخر میں بس یہ میں اور پوچھوں گا آپ سے, میں یہ جو وسعت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کو لگا اس سے پہلے کسی الیکشنز میں اس طرح ہوا ہو, مثلا جیسے پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر صاحب نے اور دیگر لیڈران نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے نام تک لے دیے کہ جناب ایسے یہ وہ افسران ہیں جو مینیپولیشن کر رہے ہیں. تو کیا ماضی میں اتنا واضح تھا یا غیر واضح تھا؟ آپ پوسٹ پول فیز کی بات کر رہے ہیں؟ میں پری پول کی بات کر رہا ہوں. جی میرا خیال ہے کہ 2002 اگین کمز ٹو مائنڈ, جس وقت یہ بہت اوپن تھا. کم از کم جو میڈیا کی حد تک ہے, جو میڈیا کے اوپر ایک مزلنگ ہے, وہ شاید 2002 میں اس سے کہیں زیادہ اوپن تھی. آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, اینکرز باقاعدہ بین ہوئے, وہ اپنے پروگرامز نہیں کر سکتے تھے, لیکن وہ اوپن تھا. It was flowing from the office of General Musharraf, تو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں تھا. اب کے تو جو ہوا وہ اس کے بارے میں ابہام تھا کہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے, چیزیں کلیئرلی باہر بھی نہیں آ رہی, فریڈم آف ایکسپریشن اور اس کے فریڈم آف میڈیا کے اوپر بھی قدغن لگ رہی ہے. لیکن جو وہ کہا تھا امیر ہارون صاحب نے کہ یہ پرائم منسٹر یا اس وقت کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی طرف سے نہیں آ رہا, لیکن یہ اور طرف سے آ رہا ہے. تو یہ جو تھا کہ آپ کو اس طرح کی قدغنیں یا اس طرح کی مزلنگ یا اس طرح کا جو ایٹماسفیئر تھا, یہ وہ 2002 میں کلیئرر تھا کہ کس سورس سے ہے, اور اب آپ اس سے یو کانٹ پوائنٹ یور فنگر ایٹ اٹ. اچھا ابھی بھی میرے 2 آخری سوال ہیں اور بڑے نان کنٹروورشل اور مختصر قسم کے. ایک تو کہ ہر دفعہ ہم سنتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو اس دفعہ ووٹ دینے کا موقع ملے گا, ایسا کبھی نہیں ہوتا. کیا یہ مطلب اس میں جو مین رکاوٹ ہے آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگین ہر انتخابات کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ جی اگر الیکٹرانک ووٹنگ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیا یہ سچ ہے یا الیکٹرانک ووٹنگ کے بھی اپنے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیے جو اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ہے اس میں بھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کیا پروسیس کریں
जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी डाउट हो। यानी अगर मुझे इजाज़त है कि मैं बाहर बैठी हूँ और मेरा वोट है और मैं करूँ, तो ये इलेक्शन कमीशन कैसे डिटर्मिन करेगा कि मैंने किसी प्रेशर या किसी इंड्यूसमेंट के तहत ये वोट नहीं दिया? तो वो जो टेक्निकलिटी है उसको ओवरकम करने का उनको अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। और ये ऐसा है कि ये कई मुल्कों के अंदर ये मसाइल हैं। या तो फिर आप उसको जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम पे ले जाएं, जब हर एक जो है हर एक अपने हाई कमीशन में और एम्बेसीज में जाके वोट डाल रहा था, वो एक प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन देन उसके ऊपर तो मसाइल का हमें ऑलरेडी मालूम है। तो एक ये टेक्निकल इशू है, ऑफकोर्स ये राइट है, लेकिन उसका हम जवाब कैसे तलाश करें उसमें शायद कुछ वक्त लगेगा कि वो एक फुल प्रूफ उसका इंतजाम हो जाए। जहाँ तक आपकी दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, देखिए हमारे पास जो मोस्ट कंपेरेबल एग्जांपल है वो इंडिया की है। इंडिया ने बहुत सक्सेसफुली उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को एम्प्लॉय किया, अभी से नहीं किया, कई इलेक्शन पहले से किया है, लेकिन उनके अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत ग्रेजुअली उसको फेज इन किया है। उन्होंने कई हलकों से शुरू किया, उनके भी बहुत सियासी जमातों के उसके ऊपर इख्तलाफात थे और वो उन्होंने बहुत उनको कन्विंस किया, उनको वो प्रोसेस दिखाया। वो एकदम नहीं हो सकता था कि एक अचानक एक जनरल इलेक्शन के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम टेस्ट किए बगैर और सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर ले आए तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको एक वो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम था आरटीएस, उसके ऊपर क्या मसाइल खड़े मुल्क में वो आपके सामने है, उसको फेज इन करने की जरूरत होगी। उसके ऊपर सियासी जमातों के जो तहफ्फुज़ात हैं उनको इन कंसिडरेशन लेने की जरूरत होगी। उसको थोड़ा थोड़ा करके करने के बाद जब उसके ऊपर एक कंसेंसस हो जाएगा फिर वो आ सकता है। ऑफकोर्स नेचुरली किसी को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये देखिए कि जो हमने लैंडमार्क्स अचीव किए हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम जब 2008 या उससे पहले बात करते थे तो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड वोटिंग लिस्ट नहीं थी, यानी कंप्यूटर से वो बनी हुई तो थी लेकिन कंप्यूटराइज्ड नहीं थी। 2013 तक ये था कि आप अगर 18 साल का नौजवान जाके अपना CNIC बनवाता है, इवन दो नादरा के डेटा के ऊपर वो बेस थी, तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर नहीं होता था। अब वो इससे आगे बढ़ गया, अब जो कोई रजिस्टर होता है बिल्कुल। आसिया बीबी बहुत बहुत यकीनन बहुत हमारे पास वक्त कम है, लेकिन आपने बड़ा तफसील के साथ बताया और आपसे बहुत बातचीत रहेगी। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद वापस। वेलकम बैक। हमसे बहुत ज़्यादा दूर एक और जंग हो रही है पिछले 3 साल से, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़बरों के रेडार से गायब हो जाती है और जब तक कोई बहुत ही अंदोना खबर ना आए ना हम हिलते हैं ना मीडिया हिलता है। मेरा इशारा यमन की जानिब है, जहां मार्च 2015 से अब तक 10,000 यमनी हलाक और 55,000 ज़ख्मी हो चुके हैं। 2 मिलियन से ज़ायद यमनी खुराक के ज़रूरतमंद हैं और ये दुनिया की बकौल अक़वाम मुत्तहिदा सबसे बड़ी फूड एमरजेंसी है। नाकाबंदी की वजह से दवाओं की क़िल्लत के सबब हैज़े और पेट की बीमारियों से भी लोग मर रहे हैं और 1 मिलियन से ज़ायद या तो बीमार हैं या बीमार थे। ताज़ा तरीन जो ख़बर है जिसकी वजह से हमारी जो सफ़ाकी है जर्नलिज़म की उसमें दरार आई है, वो ख़बर आई है यमन के सरहदी सूबे सदा के शहर दायान से। ये सऊदी सरहद से करीब है। बच्चों से भरी एक स्कूल बस पिकनिक से दोबारा स्कूल वापस आ रही थी। अचानक जो सऊदी UAE इत्तेहादी फ़ज़ाइया है उसकी बमबारी से रेड क्रॉस के ज़राए के मुताबिक 47 लोग हलाक और 77 ज़ख्मी हुए। मरने वालों में 15 बरस से कम उम्र के कम से कम 29 स्कूल के बच्चे हैं और 77 ज़ख्मियों में से कम 48 स्कूल के बच्चे हैं। जो फ़ौजी इत्तेहाद है जिसकी जानिब से ये बमबारी की गई है, उसके तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने कहा है कि हमने तो मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया था। ये जायज़ फ़ौजी कार्रवाई है जो बैन अल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के दायरे में रह के की गई है। सुभान अल्लाह। क्या बात। बहरा अमर की वाहिद बंदरगाह हुदैदा, वैसे तो अदन भी है यमन की बंदरगाह, लेकिन हुदैदा जो है पिछले 1.5 महीने से लगातार बमबारी की जद में है, जिसके सबब ये जो वाहिद बंदरगाह खुली हुई थी उससे भी इंसानी रसद
امدادی ادارے اندر لانے سے قاصر ہیں۔ 3 اگست کو حدیدہ پہ بمباری ہوئی، 55 شہری ہلاک اور 170 زخمی ہوئے۔ ان میں سے بڑا حملہ ایک اسپتال کے دروازے پہ کیا گیا۔ اس سے پہلے 23 اپریل کو بنی قیس کے علاقے میں ایک بارات پہ حملہ ہوا، دولہا سمیت 20 ہلاک اور 30 زخمی۔ اتحادیوں نے کہا کہ یہ حوثی باغیوں نے حملہ کیا ہے، ظاہر ان کے جو بھی مر گیا حوثی ہے، جدید ترین طیارے تو انہی کے پاس ہیں۔ 28 دسمبر 2017 کو 23 صوبہ جو ہے اس پہ ایک راکٹ پہ حملہ ہوا، 54 لوگ ہلاک ہوئے، اور اسی دن حدیدہ میں ایک فیملی پہ گھر پہ حملہ ہوا، ایک ہی فیملی کے 14 افراد صاف ہو گئے۔ تو یہ جو ٹریجڈی ہے یہ اسی وقت ہمیں یاد آتی ہے جیسے آج ہوا کہ بچے نہ ہوتے تو ہم بچے نہ ہوتے تو ہم کبھی نہ کرتے۔ آج بلکہ یونیسیف نے ایک ویڈیو بھی اس کی لانچ کی ہے جس کے اوپر صرف خون کے قطرے ہیں، اور وہ خون کے قطرے بڑھتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے کوئی ایسا ہو جو بچوں کو کم از کم نشانہ نہ بنائے۔ اچھا، ان کی یہ جنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی، آمین سرخیوں میں ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے یا نہ ہو کیا کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ شام میں جو کچھ ہوا، مطلب شام تو کم از کم، شام تو چلو ریڈار پہ تھا نا، یہ تو بالکل ہی نہیں۔ اور اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں، مطلب یہ جو مطلب پرو ایم بی ایس آرٹیکلز آتے ہیں نیو یارک ٹائمز میں، یہ ایویں تو نہیں آتے نا سر، یہ بھی کہیں سے آتے ہیں، ایک فنڈنگ ہوتی ہے، ایک لابینگ ہوتی ہے، سو آن۔ اچھا مزے کی بات ہے، ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے مذمتی بیانات آ رہے ہیں، اب تک کسی ایک ویسٹرن گورنمنٹ کی طرف سے کینیڈا سے آ جائے گا سر، کینیڈا سے آ جائے گا، وہ تو ویسے ہی پھڈے چل رہے ہیں ان کے، تو ان کو کیا فرق ہے، یو ایس سے نہیں آنے والا۔ اچھا، یو ایس کا بھی اس میں بڑا انٹرسٹنگ کردار ہے، اور جو اس ایک جو ہڈن ایک ہڈن وار کی ایک اور جو مزید ہڈن سٹوری ہے وہ ہے دا کم بیک آف القاعدہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی میں پڑھا تھا ایک اے پی ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ تھی کہ القاعدہ کی اپنے ہولڈ کیسے بنایا یمن میں، کہ وہاں وہ ان کے لیے اجنبی نہیں رہے اب، ٹھیک ہے، کہ کہیں باہر سے جنگجو آ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ شادیاں کی ہیں جو میجر فیملیز ہیں، ٹرائبز کے ساتھ ڈیلیں کی ہیں، پیسے تو ہیں، پیسے بھی دی گئے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایمن الزوائری کے ہدایات پر پورے آ رہے ہیں۔ اور میں نے سنا وہ حوثیوں کے مخالف ہیں، وہ حوثیوں کے مخالف ہیں۔ اچھا، حوثیوں کے مخالف ہیں تو ڈی فیکٹو وہ الائز بنتے ہیں سعودیز کے، اینڈ آئرونکلی ڈی فیکٹو الائے بنتے ہیں یو ایس کے، حالانکہ یو ایس ایئر اسٹرائکس بھی کر رہا ہے۔ یاد ظاہر ہے کہ اچھا القاعدہ اور تو السعود خاندان کے بھی مخالف ہیں، اور نمبر 1 یہ لوگ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ کوئی مکہ ہے، بٹ دے آر اینیمیز، لیکن اس میں the enemy of my enemy is my friend، یہی تو مسئلہ بنتا ہے۔ تو ایک اور جو آپ ایسپیکٹ دیکھیں گے، اگر ایک جنگ کبھی ختم بھی ہوئی تو یمن بھی ایک القاعدہ لانچ پیڈ بن جائے گا، اور اٹ سیم سملر ٹو جیسے ہمارے فاٹا میں آئی تھی، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا وہ کہتے ہیں نا کہ یمن عربیہ کا افغانستان ہے۔ بہرحال القاعدہ کا لانچ پیڈ تب بنے گا جب وہاں یمنی رہے۔ دیکھتے ہیں، وقفہ لے لیں۔ میرا نام ماریہ علیم جنیجو ہے، اور میرے ہسبینڈ اس وقت پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ ان کی اس وقت حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ جو ہے ان کو ڈاکٹرز نے لنگس ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے لنگس ٹرانسپلانٹ ہے نہیں، اور اس کے لیے پھر ہمیں انڈیا جانے کے لیے کا مشورہ دیا گیا تھا، جو کہ کمپیریٹیولی باقی کنٹریز کے مقابلے میں سستا بھی ہے۔ ہم نے وہ پتہ کیا تو وہ صرف اور صرف 2 کروڑ میں ہمیں پڑ رہا تھا، صرف اور صرف تو خیر نہیں، لیکن ہمیں سستا پڑ رہا تھا۔ ہم نے 2 دفعہ ویزا کے لیے اپلائی کیا، لیکن وہ دونوں دفعہ ہمارا ویزا ریجیکٹ کر دیا انہوں نے۔ اب ہم امریکہ جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک میرے خیال سے تو ایک پاکستانی اس کو بیئر ہی نہیں کر سکتا۔ 15 سے 20 کروڑ روپے وہ لوگ مانگتے ہیں۔ پاکستان میں اگر لنگس ٹرانسپلانٹ ہوتا یا آرگن ڈونیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی تو شاید ہمیں اتنے مشکل وقت سے نہ گزرنا پڑتا۔ وی ہوپ تو ایسا یوٹی والوں سے بھی آپ کی امید ہے کہ آج جو واک ہوئی ہے، اگر پلیجز ہوئے ہیں، کوئی ایسا آپ کو ڈونر مل جائے؟ I hope so, لیکن we don't have any pulmonologist here who can treat my husband actually. I've been invited here by Dr. Anwar Naqvi, اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا you come here and you'll be, I mean your matter would be exposed in a better way. So that's why I'm here.
and of course I couldn't bring my husband because he could not walk properly. So I want the government to take notice because I'm all alone. I cannot do anything. There are many people from Facebook, from Twitter who are with me, but उन लोगों की तरफ से भी जाहिर सी बात है वो भी एक मेरी ही टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत भी ज़्यादा करें तो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि 1.5 मिलियन US डॉलर्स अ बिग अमाउंट रियली. 1.5 मिलियन $. आपने मारिया जुनेजो साहिबा की अपील सुनी. उनके जो मियाँ हैं अलीम, वो 24 घंटे ऑक्सीजन पर हैं. आपको पता है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कॉस्ट भी क्या होती है. खाते हैं, सोते हैं, बाथरूम जाते हैं, कॉन्स्टेंटली नाक में रहती है. आप उनकी तस्वीर भी देखें. मैं उनकी बिफोर पहले की तस्वीर देख रहा था, ये छुट्टी पर थे, अभी की तस्वीर देखें तो हड्डी है. एक इसमें अपडेट ये है कि क्लीवलैंड जो अस्पताल है, जो इसका मेन मरकज़ है लंग ट्रांसप्लांट का, तो वहाँ से इनको एक अप्रूवल और अपॉइंटमेंट मिल गई है. अभी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन मसला वही है फंडिंग का. और फंडिंग भी कोई मतलब छोटा अमाउंट नहीं है. बिल गेट्स फाउंडेशन के लेवल मेरा ख्याल है इससे कम तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि देखिए अभी $31,000 जमा हो गए हैं, लेकिन 1.7 मिलियन का टारगेट है. बहरहाल इनका एक फेसबुक ग्रुप भी है होप फॉर अलीम के नाम से. होप फॉर अलीम का हैशटैग भी है ट्विटर पर. अगर कोई भी, और मैं जानता हूँ कि इस तरह के हज़ारों और लाखों केसेस हैं, लेकिन ये एक अपील आई थी हमारे पास, तो हम हमारी ड्यूटी है कि हम आपके साथ शेयर भी करें. तो अगर कोई भी भला इंसान मदद कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार इस तरह का वक्त किसी पे भी आ सकता है, तो अगर आया खुदा ना खास्ता, तो हमारी यही उम्मीद होगी कि कोई ना कोई हमारी मदद करे. तो अगर आप में से कोई कर सकते हैं या किसी तक पहुंचा सकते हैं, जैसे अभी वसत साहब ने कहा, कोई इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल डोनर या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ये उन्हीं की लेवल की काम है. हम दुआ ज़रूर दुआई कर सकते हैं. अल्लाह का इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा सबब बनेगा. उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है. बहरहाल ये अपील थी हमारी तरफ से भी, और अल्लाह करे कि इनको इनका सबब बन जाए. फ़िलहाल आज के लिए इतना ही. कल दोबारा हाजिर होंगे. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है. और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे. और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़. नहीं तो हमें भी घर जाना है. मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे. सही बात.